الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتکاف۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم مجھ پر درود پاک پڑھو، اللہ تعالیٰ تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ قل لا اتبع اہواءکم قد ضللت اذا وما انا من المہتدین۔ ترجمہ کنز العرفان۔ تم فرماؤ مجھے منع کیا گیا ہے کہ میں اس کی عبادت کروں جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو۔ تم فرماؤ میں تمہاری خواہشوں پر نہیں چلتا، اگر یوں ہوتا تو میں بھٹک جاتا اور ہدایت یافتہ لوگوں سے نہ ہوتا۔ قل انی نہیت، تم فرماؤ مجھے منع کیا گیا ہے۔ اس سے پہلی آیت میں بیان ہوا کہ اللہ تعالیٰ تفصیل کے ساتھ آیتیں بیان فرماتا ہے تاکہ حق ظاہر ہو جائے اور مجرموں کا راستہ واضح ہو جائے، اور اس آیت میں بیان فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجرموں کے راستے پر چلنے سے منع فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمائے کہ حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کافروں سے فرما دیں کہ مجھے منع کیا گیا ہے کہ میں اس کی عبادت کروں جن کی تم اللہ تعالیٰ کے سوا عبادت کرتے ہو، اور تمہارا ان کی عبادت کرنا بھی کسی دلیل کی بنا پر نہیں بلکہ محض خواہش پرستی اور اپنے باپ دادا کی اندھی پیروی کی وجہ سے ہے، کیونکہ جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ جمادات اور پتھر ہیں جن کا مرتبہ انسان سے انتہائی کم ہے، اور اعلیٰ مرتبے والے کا کم مرتبے والے کی عبادت کرنا ایسا کام ہے کہ عقل بھی اس کا رد کرتی ہے۔ اگر میں نے تمہاری خواہشوں کی پیروی کی ہوتی تو میں راہ حق سے بھٹک جاتا اور ہدایت یافتہ لوگوں سے نہ ہوتا۔ قل انی علی بینۃ من ربی وکذبتم بہ ما عندی ما تستعجلون بہ ان الحکم الا للہ یقص الحق وهو خیر الفاصلین قل لو ان عندی ما تستعجلون بہ لقضی الامر بینی وبینکم واللہ اعلم بالظالمین۔ ترجمہ کنز العرفان۔ تم فرماؤ میں تو اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں اور تم نے اسے جھٹلایا ہے۔ جس عذاب کے آنے کی تم جلدی مچا رہے ہو وہ میرے پاس نہیں، حکم صرف اللہ ہی کا ہے، وہ حق بیان فرماتا ہے، وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ تم فرماؤ اگر وہ عذاب میرے پاس ہوتا جس کی تم جلدی مچا رہے ہو تو میرے اور تمہارے درمیان معاملہ ختم ہو چکا ہوتا، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ قل، تم فرماؤ، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ فرمائیں کہ میں تو اپنے رب عز و جل کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں اور مجھے اس کی معرفت حاصل ہے، اور میں جانتا ہوں کہ اس کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں، جبکہ تم اس کے ساتھ اوروں کو شریک کر کے اسے جھٹلاتے ہو۔ یہاں روشن دلیل قرآن شریف، معجزات اور توحید کے واضح دلائل سب کو شامل ہیں۔ ما عندی ما تستعجلون بہ، جس کی تم جلدی مچا رہے ہو وہ میرے پاس نہیں۔ چونکہ کفار مذاق اڑانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے کہ ہم پر جلدی عذاب نازل کرائیے، اس آیت میں انہیں جواب دیا گیا اور ظاہر کر دیا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کرنا نہایت غلط ہے، کیونکہ عذاب نازل کرنا اللہ عز و جل کا کام ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں۔ ہاں اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعا کر دیں تو بات جدا ہے، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا سے آپ کی قوم تباہ ہوئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے فرعون اور اس کی قوم تباہ ہوئی، اور دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کی دعاؤں سے ان کی قومیں تباہ ہوئیں۔ ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے کفار مکہ بھی برباد ہو جاتے ہیں۔ اگلی آیت میں مزید فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تم فرماؤ اگر وہ عذاب میرے پاس ہوتا جس کی تم جلدی مچا رہے ہو تو میرے اور تمہارے درمیان معاملہ ختم ہو چکا ہوتا، اور میں تمہیں ایک لمحے کی مہلت نہ دیتا اور تمہیں رب عز و جل کا مخالف دیکھ کر بے دریغ ہلاک کر ڈالتا، لیکن اللہ تعالی حلیم و کریم ہے، وہ سزا دینے میں جلدی نہیں فرماتا، تو اس کی بارگاہ میں رجوع کرو نہ کہ اس کے حلم و کرم کی وجہ سے جری ہو جاؤ۔ وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور غیب کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، ان کو صرف وہی جانتا ہے، اور جو کچھ خشکی اور تری میں ہے وہ سب جانتا ہے، اور کوئی پتا نہیں گرتا اور نہ ہی زمین کی تاریکیوں میں کوئی دانہ ہے مگر وہ ان سب کو جانتا ہے۔
اور کوئی تر چیز نہیں اور نہ ہی خشک چیز مگر وہ ایک روشن کتاب میں ہے۔ وعنده مفاتح الغیب، اور غیب کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں۔ تفسیر عنایت القاضی میں ہے کہ یہ جو آیت میں فرمایا کہ غیب کی کنجیاں اللہ ہی کے پاس ہیں، اس کے سوا انہیں کوئی نہیں جانتا، اس خصوصیت کی یہ معنی ہے کہ ابتداءً بغیر بتائے ان کی حقیقت دوسرے پر نہیں کھلتی۔ اور تفسیر ساوی میں ہے کہ یہ آیت کریمہ اس بات کے منافی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بعض انبیاء کرام علیہم الصلاۃ اور اولیاء اعظام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم کو بعض چیزوں کا علم غیب عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول۔ ترجمہ کنز العرفان، غیب کا جاننے والا تو اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے۔ علم غیب سے متعلق تفصیلی معلومات حاصل کرنے کے لیے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کتاب الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ یعنی علم غیب کے مسئلے کا دلائل کے ساتھ تفصیلی بیان اور فتح رضیہ کی 29ویں جلد میں موجود ان رسائل کا مطالعہ فرمائے۔ اضاحۃ العیب بسیف الغیب، علم غیب کے مسئلے سے متعلق دلائل اور بد مذہبوں کا رد۔ دوسری کتاب خالص الاعتقاد، علم غیب سے متعلق 120 دلائل پر مشتمل ایک عظیم کتاب۔ وهو الذی یتوفاکم باللیل ویعلم ما جرحتم بالنہار ثم یبعثوکم فیہ لیقضى اجل مسمى ثم الیہ مرجعوکم ثم ینبئکم بما کنتم تعملون۔ ترجمہ کنز العرفان، اور وہی ہے جو رات کو تمہاری روحیں قبض کر لیتا ہے اور جو کچھ تم دن میں کماتے ہو اسے جانتا ہے، پھر تمہیں دن کے وقت اٹھاتا ہے تاکہ مقررہ مدت پوری ہو جائے، پھر اسی کی طرف تمہارا لوٹنا ہے، پھر وہ بتا دے گا جو کچھ تم کرتے ہوئے۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ، اور وہی ہے جو رات کو تمہاری روحیں قبض کر لیتا ہے۔ اس سے پہلے آیت میں اللہ تعالیٰ کی کمال علم کا بیان ہوا اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت کا بیان کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ وہی اللہ عز و جل ہے جو رات کے وقت تمہاری روحیں قبض کر لیتا ہے اور تمہاری قوت احساس زائل کر کے تمہیں میت کی طرح کر دیتا ہے، جس سے تم پر نیند مسلط ہو جاتی ہے اور تمہارے تصرفات اپنے حال پر باقی نہیں رہتے، پھر وہ تمہیں دن کے وقت اٹھاتا ہے تاکہ تمہاری زندگی کی مقررہ مدت پوری ہو جائے اور تمہاری عمر اپنی انتہا کو پہنچے، پھر مرنے کے بعد آخرت میں اسی کی طرف تمہارا لوٹنا ہے، پھر وہ تمہیں ان اعمال کی جزا دے گا جو کچھ تم دن رات کیا کرتے تھے۔ یہاں آیت میں پہلے نیند مسلط کرنے اور اس کے بعد بیدار کرنے کا بیان ہوا۔ اس میں قیامت قائم ہونے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر واضح دلیل ہے کہ جو رب عز و جل اس چیز پر قادر ہے کہ وہ روز مرہ سونے کے وقت ایک طرح کی موت تم پر وارد کر دیتا ہے جس سے تمہارے حواس ان کے ظاہری افعال جیسے دیکھنا، سننا، بولنا، چلنا، پھرنا اور پکڑنا وغیرہ سب معطل ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر بیداری کے وقت وہی رب عز و جل تمام اعضاء کو ان کے تصرفات عطا فرما دیتا ہے اور وہ دیکھنا، سننا، بولنا اور چلنا پھرنا وغیرہ شروع کر دیتے ہیں، تو وہ رب عز و جل مخلوق کو ان کی حقیقی موت کے بعد زندگانی کے تصرفات عطا کرنے پر بھی قادر ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔